آج پھر میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میری تو زندگی بدلنے جا رہی تھی، اور وہ ہونے جا رہا تھا جو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے گھر آتے ہی نہایت غصے میں مجھ سے کہا، مجھے بریانی بنا کر دو۔ میں نے کہا، تم ہوش میں تو ہو، میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اب رات کے 2 بج رہے ہیں اور تمہیں بریانی کھانے کی پڑی ہے۔ بولا کہ تم مجھے اگر بریانی نہیں بنا کر دو گی تو میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ وہ یہ بات اکثر مجھے کہتا رہتا تھا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ وہ مجھے دھمکی دیا کرتا تھا۔ میں نے کہا، آج تم دے ہی دو طلاق۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ میرا شوہر نشے میں ہے۔ تب اس نے طلاق کے الفاظ کہہ کر مجھے اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ سوچا نہیں تھا کہ میرا شوہر اتنی بے اعتنائی برتے گا۔ وہ مجھ سے یہ کہے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں پریشان کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے۔ میں نے فوراً ہی اپنی چادر ایک دم اپنے سر پر رکھی۔ میں نے کہا، اب تم میرے لیے غیر محرم ہو چکے ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچنا چاہا۔ میں نے اسے جھٹک دیا اور روتے ہوئے کہا، اب ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ میں تم پر حرام ہو چکی ہوں کیونکہ تم نے مجھے اپنے ہوش و حواس میں طلاق دی ہے۔ تب وہ اپنی آنکھیں مل کر کہنے لگا، نہیں، میں ہوش و حواس میں کب تھا؟ جانتی تو ہو میں اس وقت نشے میں آتا ہوں۔ تم بھی مجھ سے بلا ضرورت بحث مت کیا کرو۔ میں نے اسے بہت اچھی طرح سے کر رہی ہو، وہ میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اب ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو اب میں تمہاری بیوی نہیں رہی۔ جانتے نہیں ہو تم کہ کتنا بڑا گناہ ہے طلاق، اسی لیے کہتی تھی کہ مذاق میں بھی یہ لفظ نہ بولا کرو، اور آج دیکھ لو ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے مجھے روکنا چاہا مگر میں کیوں رکتی؟ میں نے جا کر دوسرے کمرے میں خود کو اندر سے بند کر لیا تھا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میرا شوہر دروازے کے باہر بے چین بیٹھا تھا۔ اب تو اس بات کا کوئی حل نہیں ہو سکتا تھا۔ رات بھر وہ بھی پریشان رہا اور میں بھی روتی رہی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں اپنے گھر سے نکل پڑی تھی۔ وہ روکتا رہ گیا لیکن میں کیا کرتی؟ اب تو اس کے ساتھ رہنے کا مطلب سراسر گناہ تھا۔ میں باہر جا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ٹیکسی والے سے کہا، مجھے میری خالہ کے گھر لے جائے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ جب تک اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نہیں نکل جاتا، یا کم از کم ہم دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر یقین نہیں ہو جاتا کہ ہم الگ ہو چکے ہیں، ہم اپنے کسی بھی رشتہ دار کو یہ بات نہیں بتائیں گے۔ ہماری طلاق ہو بھی چکی ہے تو ہم لوگوں کو یہ بات ہرگز نہ بتائیں گے کہ ہم طلاق یافتہ ہیں۔ بس ہم ایک دوسرے سے دور رہنا شروع کر دیں گے۔ جب لوگ ہمیں منا کر تھک جائیں گے تو خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن ہم یہ کبھی آشکار نہ کریں گے کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ لیکن کسی نہ کسی کو تو رازداں بنایا ہی جاتا ہے۔ میں فوراً سے اپنے اماں ابا کے گھر گئی۔ اماں ابا نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہوئے تھے، لیکن میں نے انہیں تسلی دی، کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ عاطف ذرا ملک سے باہر جانے کے لیے ضد کر رہے تھے، میں ان سے خفا ہو کر آ گئی ہوں۔ ابا کہنے لگے کہ اسے ملک سے باہر جانا بھی نہیں چاہیے، اس کا یہیں پر اچھا کاروبار ہے، یہاں رہے تو ٹھیک ہے۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ کیا واقعہ ہو چکا ہے۔ اماں بھی مجھ سے بہت اچھے سے ملی تھیں۔ کسی کو بھی میری حقیقت کا اندازہ نہیں تھا، وہ حقیقت جو کہ میرا انتظار کر رہی تھی، اور میں بس اس سے چھپتے پھر رہی تھی، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں اپنے اماں ابا کے گھر زیادہ دن رہی تو انہیں کہیں شک نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی ایک دور پار کی سہیلی سے رابطہ کیا، کہنے لگی کہ تم میرے پاس لاہور آ جاؤ۔ لاہور کے نواحی علاقوں میں کافی سارے گاؤں ہیں۔ میں شیخو پورہ چلی گئی۔ وہاں پر میری سہیلی سعدیہ تھی۔ اس کا گھر تھا، لیکن آج کل اس کا میاں پردیس میں ہوتا تھا۔ وہ جب مجھ سے ملی تو میں اس سے پھوٹ پھوٹ کر گلے لگ کر روئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سعدیہ کسی کو یہ بات نہیں بتائے گی۔ میں نے اسے حقیقت بتا دی، کہا کہ میری طلاق ہو گئی ہے۔ میرے شوہر نے رات کو غصے کے عالم میں مجھے طلاق دے دی۔ کہنے لگی کہ کیوں دے دی؟ میں نے اس کو سارا واقعہ بتایا۔ بولی کہ اب کیا کرو گی؟ تم تو اپنے ماں باپ سے بھی چھپتی پھر رہی ہو، یعنی تمہیں کوئی نہ کوئی امید تو ہے نا کہ تم اپنے شوہر سے دوبارہ مل سکتی ہو اور ملنا بھی چاہتی ہو۔ میں نے کہا، ہاں بالکل، میں ایسا کرنا چاہتی ہوں، پر اس کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور تم جانتی ہو باقی کسی بھی طریقے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ کہنے لگی، تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں ایک پیر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اس کے پاس بہت ساری ایسی عورتیں آتی ہیں جن کی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن پھر ان کے اپنے شوہر کے ساتھ
اچھے تعلقات بھی ہو جاتے ہیں اور طلاق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بولی کہ میں نے اس کے بارے میں بہت سنا ہے لیکن مجھے تفصیل نہیں معلوم، کیونکہ میں نے کبھی ان معاملات میں، تم تو جانتی ہو کہ میرے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ایسی باتوں کی کبھی نوبت نہیں آئی۔ اس نے باتوں باتوں میں یہ بات بھی جتا دی تھی۔ خیر، میں نے کہا کہ تم مجھے اس پیر کے پاس لے کر چلو۔ بولی کہ ان کا نام نورانی شاہ ہے، تمہیں وہاں جا کر سارا مسئلہ بتانا ہوگا۔ مجھے بھی باقی تفصیلات نہیں معلوم، غرض یہ کہ سعدیہ کے کہنے پر میں نورانی شاہ کے آستانے پر چلی گئی۔ نورانی شاہ کا آستانہ جمعے والے دن کھلا ہوتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم ایسا کرنا، نورانی شاہ کو اپنے شوہر کی محبت کے بارے میں بتانا، اور یہ بھی کہ تم اسے کتنا چاہتی ہو۔ باقی ان عورتوں سے پوچھ لینا جو وہاں پر موجود ہوتی ہیں، مجھے یقین ہے اور امید بھی کہ وہ ضرور تمہیں کوئی نہ کوئی حل بتائیں گی۔ میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے تھوڑی بہت امید تھی کہ چلو ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کے پاس کوئی ایسا حل موجود ہو جس سے کہ میری طلاق اسلامی شریعت کے مطابق منسوخ ہو جائے اور میں پہلے کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ ہوں۔ میں اس کے ساتھ موبائل پر رابطے میں تھی، تھوڑی بہت باتیں بتا بھی رہی تھی۔ اس نے بھی اپنے رشتہ داروں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جمعے والے دن میں پیر نورانی شاہ کے آستانے پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں پر تو بہت ساری عورتیں تھیں، عورتوں کا ایک جمع غفیر تھا، یہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا یہاں پر صحن کے وسط میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا، آس پاس عورتیں جمع تھیں۔ میں کس سے پوچھتی؟ کافی زیادہ عمر کی عورتیں تھیں، ان میں سے کوئی بھی میری ہم عمر نہیں تھی۔ تبھی میں ایک تقریباً 30 سالہ عورت کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی، میں بھی اسی کی طرح تھی۔ باقی عورتیں اتنی پریشان نہ تھیں جتنی وہ تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ لگتا ہے آپ بھی میری طرح مسئلوں کی ماری ہوئی ہیں۔ بولی کہ ہاں، میری اولاد نہیں ہو رہی۔ ساس نے مجھے کہا ہے کہ اگر 6 مہینے کے اندر تو میں تمہارے شوہر کی دوسری شادی کروا دوں گی، بس اسی لیے بہت سخت پریشان ہوں۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ بچے کی وجہ سے بھی اتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ میرا مسئلہ تو طلاق کا تھا۔ میں نے کہا کیا یہ نورانی شاہ واقعی میں دعا کرتے ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے؟ بولی کہ بہن سچ پوچھو تو میں یہاں پہلی بار آئی ہوں، مجھے یہاں کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں نے تو پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے کافی سارا ہدیہ بھی دیا ہے، لیکن ابھی تک ان سے ملاقات کا شرف نصیب نہیں ہوا۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ میں تو کوئی ہدیہ بھی نہیں لائی، اب کیا کروں گی؟ تبھی میں اس آستانے کی ایک ایسی منتظم عورت کے پاس گئی جو کہ پنکھے کے پاس بیٹھی سب عورتوں کی طرف ہوا کا رخ کرتی اور کبھی انہیں شربت لا کر دیتی۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہوگی۔ اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا، 50 سال کے قریب ہوگی۔ اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا، کافی موٹی تھی اور حجم بھی کافی تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے مجھے حقارت سے دیکھا اور بولی کہو کیا بات ہے؟ میں نے کہا پینی جی، آپ تو اس آستانے کے قوانین کے بارے میں واقف ہوں گی۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ کوئی نذرانہ یا ہدیہ نہیں لائی، تو کیا میری پیر صاحب سے ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم پہلے ہدیہ لے کر جمع کرواؤ، اس کے بعد ہی تمہیں ملنے کی اجازت ہوگی۔ میں حیران رہ گئی، یہ کیسا پیر تھا جو کہ بات بات پر ہدیہ مانگتا تھا؟ اللہ والے تو ایسا نہیں کرتے۔ خیر، میں نے جب یہ بات سعدیہ سے کہی، کہنے لگی دراصل یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی اٹھ کر پیر صاحب کے پاس نہ آ جائے، صرف سنجیدہ لوگ ہی آئیں۔ تمہیں تو پتہ ہے آج کل جس کا مسئلہ نہ بھی ہو وہ اپنے لطف کے لیے یہاں آ جاتا ہے اور پیر صاحب کا وقت ضائع کرتا ہے۔ پیر صاحب یہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تم اس چیز کی فکر نہیں کرو، یہ تو صرف ان کی نیک نیتی ہے، ورنہ ان کے پاس تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کتنی زیادہ عورتوں کا رش تھا۔ وہ اسی وجہ سے لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں تاکہ صرف وہی لوگ آئیں جن کا اصل مسئلہ ہو۔ تمہیں تو پتہ ہے جس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پیسے تو جوڑ ہی لیتا ہے، لیکن جو اس طرح سے بنا کسی وجہ کے آئے گا وہ تو پیر صاحب کے پاس ملنے کے لیے جا ہی نہیں سکے گا۔ میں مطمئن ہو گئی۔ میں نے اسی سہیلی سے ادھار پیسے مانگ لیے، اس نے مجھے ناک منہ چڑھا کر دے دیے۔ میں خوش تھی کہ چلو میرا کام تو ہو ہی جائے گا، میں پیر صاحب سے مل کر اس بات کا فیصلہ تو کر لوں گی کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ خیر، اگلے دن میں پھر گئی، یعنی اگلے جمعے، 1 ہفتہ انتظار کے بعد جب میں پیر نورانی شاہ کے آستانے پر گئی تو میرے پاس 10,000 روپے بھی تھے۔ میں نے وہ جا کر اسی عورت کو دے دیے۔ اس کی تو گویا جیب گرم ہو گئی، کہنے لگی اتنے پیسے لانے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ 1,000-2,000 میں بھی آتے ہیں، تم نے اتنی زیادہ رقم دی ہے تو میں تمہاری فوری بندوبست کرتی ہوں کہ تم ملاقات کر لو۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا یہ تو آپ کی مہربانی ہوگی،
آپ جیسی مہربان شخصیت کے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی مجھے کیا ضرورت۔ میں نے بڑا مکھن لگا کر اسے رام کر لیا۔ وہ مجھے پیر نورانی شاہ کے آستانے کے اندر لے گئی۔ آستانے میں اندھیرا تھا، زیادہ روشنی نہیں تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے پیروں فقیروں کے بارے میں ایسے گھنے واقعات سن رکھے تھے جس میں پیر لڑکی کی عزت پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ایسا یہاں معلوم نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا، صرف ایک پردہ۔ ایسے میں نہ ہی پیر کوئی زبردستی کر سکتا تھا، نہ ہی کوئی اور ایسی حرکت جس سے کسی لڑکی کو اعتراض ہوتا۔ سو میں پیر صاحب کے سامنے بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک عجیب حرکت کی، اپنے پاس سے ایک جھاڑو اٹھایا، میرے سر پر ہلکا سا مارا اور بولے، بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ میں اس انوکھی حرکت پر حیران رہ گئی، پھر بھی خاموش ہوئی کہ چلو ہو سکتا ہے واقعی کوئی برکت والے حضرت ہوں گے میرا مسئلہ حل کرنے کے۔ میں نے کہا، پیر صاحب میرے شوہر نے مجھے غصے کی حالت میں طلاق دے دی ہے، ایسے میں بہت پریشان ہوں۔ ہم نے خاندان والوں کو نہیں بتایا کہ طلاق ہو چکی ہے، لیکن ہم دونوں کے دل میں تو یہ بات ہے، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نظر اٹھا کر انہوں نے مجھے ایک بار دیکھا اور بولے، تو نے ہدیہ کتنا دیا ہے؟ 10,000۔ میں نے مختصر جواب دیا۔ اس کا مطلب کہ تیرا شوہر امیر ہے؟ اس نے ایک بار پھر سے آنکھیں گھما کر مجھے دیکھا اور کہا۔ مجھے اب لگا، پھر بھی میں چپ رہی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تجھے، انہوں نے کہا، اور کہنے لگے کہ وہ لڑکی جو تمہیں یہاں پر لے کر آئی ہے تمہیں سارا مسئلہ سمجھا دے گی، جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں حیران تھی کہ وہ عورت جس نے مجھے یہاں تک لایا تھا وہ کیسے میرا مسئلہ حل کرے گی۔ 2 منٹ میں وہ مجھے لینے آ گئی۔ پیر صاحب نے اسے اشارہ کیا ہوگا۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ چلو اچھا ہے، پیر میں ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھے اپنی عزت کا ڈر ہوتا۔ مجھ سے کہنے لگی، پیر صاحب نے تمہیں کیا کہا؟ میں نے اسے تفصیل بتائی تو بولی، او لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی مولی والا حربہ کرنا ہوگا۔ مولی والا حربہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، پیر صاحب کی دم کی ہوئی مولی کھانا پڑے گی تمہیں، لیکن ابھی نہیں، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ میں نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ مولی کھانے سے کیا ہوگا؟ کیا میں اندھی ہو جاؤں گی جو مجھے حقیقت نظر نہیں آئے گی؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ ہنس کر بولی، ارے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں کہ تم اندھی ہو جاؤ گی، بس اس سے جو ہوگا تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ وہ مجھے سمجھاتی باہر صحن میں لے آئی۔ میں سخت مایوس ہو چکی تھی۔ اب میں کیا کرتی؟ 10,000 روپے بھی ضائع کر چکی تھی، وہ بھی سعدیہ سے ادھار لے کر۔ باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ مجھے روح افزا پلایا گیا۔ اب وہ عورت میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ بہرحال میں اس کے ساتھ مختلف باتیں کرتی وہیں پر بیٹھی، بہت ساری باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میں آگے کیا کروں گی، میرے شوہر کا کیا ہوگا، اگر اس نے دوسری شادی کر لی تو کہاں جاؤں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ یہ تبرک تو تم رات کے وقت ہی کر سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ تو بولی، تمہیں پوری رات یہیں آستانے پر رہنا پڑے گا۔ میں نے پریشانی سے دیکھا تو بولی، فکر نہیں کرو، تمہارے جیسی اور بھی عورتیں یہاں رہتی ہیں۔ اگر تم پاک ہونا چاہتی ہو کہ تمہاری شوہر کی طلاق منسوخ ہو جائے تو پھر تمہیں یہ قربانی دینا پڑے گی۔ میں نے کہا، آپ کو پکا یقین ہے کہ یہاں اور بھی عورتیں ہوں گی؟ اس نے قسم کھا کر کہا کہ ایسا ہی ہوگا، مجھے بالکل بھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یوں میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئی تھی، لیکن ہرگز میرا دل نہ لگ رہا تھا۔ میں نے سعدیہ کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں آج رات کو یہیں رہوں گی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ بھی چپ ہی تھی، بس مجھے یہی کہتی کہ تم اس بات کو یقینی بنا لو کہ تم اس آستانے سے خالی ہاتھ نت لوٹانا، اپنے لیے کوئی نئی مصیبت بھی مت کھڑی کرنا، پیر صاحب سے بدتمیزی سے پیش مت آنا۔ دراصل وہ اللہ والے ہیں اور ایسے لوگ عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پیر صاحب کے سامنے کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی پیر صاحب کا طریقہ علاج ایسا ہی ہو، غریب ہو، مجھے بولنا نہیں چاہیے۔ رات ہوئی تو وہی عورت جو کہ منتظمین میں سے تھی آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، پیر صاحب نے تمہیں بلایا ہے، تمہارے تبرک کھانے کا وقت آ گیا ہے، صبح تم چلی جاؤ گی، فکر نہیں کرو، تم پیر صاحب کے کمرے میں اکیلی نہ ہوگی، میں بھی ساتھ ہوں گی۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ چلو کوئی کام تو پیر کا ڈھنگ کا ہے، اسی بات سے تو مجھے اس پر یقین تھا۔ اس کو اور کوئی مطلب نہیں تھا کہ میرے سامنے بیٹھی عورت خوبصورت ہے یا بدصورت، وہ بس اپنے کام سے کام رکھتا۔ میں نور شاہ کے کمرے میں چلی گئی، وہ عورت بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ پیر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، انہوں نے سامنے بیٹھ کر انگیٹھی جلائی اور اس میں کچھ پڑھ کر پھونکنے لگے۔ پھر یکدم ان کو جلال آ گیا، مجھ سے کہنے لگے، تو بڑی مصیبت میں ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ تیرے ساتھ تو ایک جن ہے، پیر صاحب نے مزید جلالی آواز میں کہا، تو میری حیرت اور بڑھ گئی۔ اب بڑبڑائی، جن کو ختم کرنا ہوگا، یہی جن تو تیرے شوہر پر اثر انداز ہوتا ہے،
جس کی وجہ سے اس نے تجھے غصے میں طلاق دی ہے۔ اگر وہ اس جن کے زیر اثر نہ ہوتا تو کبھی تجھے طلاق نہ دیتا۔ میں تیرا حلالہ کر بھی دوں تو ٹھیک ہو جائے گی، اپنے شوہر پر حلال ہو جائے گی، لیکن اس جن کا کیا کرے گی؟ اگر دوبارہ طلاق ہو گئی تو پھر کیسے رہے گی اس کے ساتھ؟ کیا مطلب دوبارہ طلاق؟ میں دل میں سوچنے لگی، کیا طلاق 3 بار دینا ضروری ہوتا ہے؟ میرے ذہن میں پھر سے خیال آیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میرے شوہر نے تو مجھے ایک ہی بار طلاق کا لفظ کہا تھا، پھر ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ میں اس پر ابھی حرام نہ ہوئی ہوں اور خامخواہ ہی دل میں خیال کر رہی ہوں۔ یہ باتیں میرے ذہن میں چل رہی تھیں۔ پیر نے مجھے ایک اور بات کہی، بولا کہ تم پر یہ جن آ چکا ہے جسے نکالنا ضروری ہے، سو تم مجھے کچھ رقم دے دو تاکہ میں چلا کروں اور ہکا دوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ان سب کا مقصد کیا ہے۔ میں تو اس کمرے میں کچھ دیر بیٹھی رہی، یہی سوچتی رہی کہ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ رجوع کیسے کروں۔ بہرحال اس عورت نے دروازے سے باہر آ کر مجھے کچھ تبرکات بھی دیں کھانے کے لیے، مجھے کاٹ کر ابلی ہوئی مولی دی اور کہنے لگی، تم یہ کھا لو، اس سے تم پاک صاف ہو جاؤ گی۔ یہ پیر صاحب کی دم کی ہوئی مولی ہے، اس سے ہر طرح کے اثرات غائب ہو جائیں گے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ مولی بھی کوئی نیا ڈھونگ ہوگی، اسی لیے میں نے نہ وہ مولی کھائی نہ کوئی اور کام کیا۔ جانتی تھی کہ یہ جاہل عورتیں ہیں جو کہ اس پیر پر یقین کیے بیٹھی ہیں۔ اگر میں بھی اس پیر پر یقین کر لوں گی تو پھر مجھ میں اور ان جاہل عورتوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ میں وہاں سے سیدھا ایک مفتی صاحب کے پاس گئی جو کہ جامع مسجد میں بیٹھتے تھے۔ میں نے ان سے بات کی تو میرا ذہن شیشے کی طرح صاف ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہیں اس سب چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور خیر اگر طلاق ہو بھی جاتی تو تم اس ڈھونگی کے پاس نہ جاتی۔ یہ تو مختلف عورتوں کو پیسے دے کر وہاں بٹھاتا ہے، 100 روپے میں عورتوں کو گھنٹے کے لیے بلاتا ہے اور ان سے ڈھونگ کرواتا ہے۔ اسی لیے تو یہ صرف جمعے کے دن آتا ہے تاکہ سب عورتوں کو اکٹھا کر کے دوسروں کو بیوقوف بنا سکے۔ اس نے تمہاری سہیلی کو بھی اسی کمیشن پر رکھا ہوگا۔ دراصل وہ اس کو پیسے دیتا ہوگا کہ تم اور لڑکیوں کو لے کر آؤ، پھر ان سے پیسے لوٹ کر آدھے آدھے کر لیتا ہوگا۔ تمہاری تو طلاق ہوئی ہی نہیں ہے، طلاق 3 بار دینے پر ہوتی ہے۔ تم اپنے شوہر سے رجوع کر سکتی ہو، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اسلام بہت آسان مذہب ہے۔ اگر تم ایک بار اللہ سے مدد مانگتی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ تم اللہ کو چھوڑ کر ایک جاہل پیر کے پاس چلی گئی۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے، اگر تم پر فوراً ہی بات آشکار ہو جاتی تو تم اور تمہارا شوہر ایک دوسرے کی قدر نہ کر سکتے۔ اب کم سے کم اس کو بھی قدر آ جائے گی اور تمہیں بھی، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور الگ نہیں رہنا چاہتے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کفریہ حرکت سے بھی بچ گئی